السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی خبر ہے جس کو سننے کے بعد واقعی ایک دم سے کلیجہ دہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے بارے میں اپنے بندوں کو منع فرمایا تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے جس کام کرنے کو اپنے بندے کو منع فرمایا تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہ جتنے بھی احکام، جتنے بھی حکم دیے، ان سارے کاموں میں بڑی حکمت۔ اللہ نے فرمایا ایک کام مت کرنا تو اس میں بندوں کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا شراب مت پینا، اس میں بندوں کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زنا مت کرنا، یہاں تک کہ زنا کے قریب تک مت جانا، اس میں بھی بندوں کی بہت بڑی بھلائی اور اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس میں یہ سمجھ والوں کے لیے اس میں سمجھ ہے، سمجھ والوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی ہے، نہ سمجھو کے لیے کہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا تو اس میں بہت بڑی حکمت۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ میں بہت جلدی میں بات بتانا چاہتا ہوں، پھر بھی مختصر ہی باتیں بتا پاتا ہوں، بہت لمبی ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا، اس لیے کہ چھوٹی ہی ویڈیو ہو اور اس میں بہت بڑی باتیں بتا جاؤں تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے کہ اللہ نے میں نے بتایا جس کام کے لیے روکا ہے، جس سے منع کیا، تو اس میں بندوں کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی اس میں حکمت ہے۔ جیسے مثال دی میں نے، جیسے زنا، اللہ نے منع فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو اس میں بندوں کا بہت بڑا فائدہ، اس میں بہت بڑی اللہ کی حکمت۔ دیکھیے گا ابھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں نام نہیں لوں گا اس گاؤں کا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور بہت بڑی بستی نہیں، چھوٹی سی بستی ہے۔ اس میں ایک نوجوان لڑکا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بستر پر لیٹ گیا، اس کے بدن سے بخار ہی نہیں ختم ہو رہا تھا، اس کا بدن جل رہا تھا، اس کی پیشانی جل رہی تھی، یعنی ماتھا جل رہا تھا، سر میں بہت درد ہی درد رہتا تھا، ہمہ وقت درد، لگاتار کمپلسری درد، اور بدن ٹوٹتا تھا، بخار اس کے بدن سے نہیں جاتا تھا۔ تو اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا تو دوا دی، لیکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر دوسرے روز پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے بتایا جا کے کہ بخار نہیں دور ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر دوا دی، 2-3 بار دوا دیتا رہا، تو ڈاکٹر ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے کوئی اب اس کی جانچ کرانا پڑے گی۔ اس نے کہا بیٹا ایسا کرو، اپنے اس بخار کی اپنے جو خون کا چیک اپ کرواؤ۔ تو مسلمانوں، یہ جب خبر آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ جب اس نے خون کا ٹیسٹ کرایا، چیک اپ آیا، تو ڈاکٹر نے دیکھا تو اس لڑکے سے کہا کہ آپ کو ایچ بی آئی ہو گئی ہے۔ ایچ بی آئی مطلب آپ کو ایڈز کی بیماری ہو گئی۔ ایڈز کی بیماری ہو گئی، یہ اتنی بھیانک یہ بیماری ہوتی ہے، اللہ اس سے ہم تو کیا ہمارے دشمنوں کو بھی بچائے، اور یہ گندے لوگوں کو ہوتی ہے، اچھے لوگوں کو کبھی نہیں ہوتی ایڈز کی بیماری۔ تو ڈاکٹر نے اس سے کہا آپ کو تو ایڈز ہو چکا ہے، آپ نے ایسا کون سا غلط کام کیا؟ تو اس نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک 17 سالہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے اس سے ملاقات کی تھی، اس کے ملاقات کرنے کے بعد تب سے میری پوزیشن یہی ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی، تو ڈاکٹر نے کہا اچھا، تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے بھی ایسا کیا تھا، اس سے ملاقات کی، اس کو بھی یہی پوزیشن۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو بلا کر لانا۔ جب وہ لڑکا اس لڑکے کو بلا کر لے گیا، اس کا بھی چیک اپ کرایا تو اس کو بھی وہی بیماری نکلی۔ جب اس نے کہا ایک اور ہمارا دوست ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کو بھی بلایا گیا، اس کو بھی، یہاں تک کہ 19 نوجوانوں کا ٹیسٹ کیا گیا، 19 نوجوانوں کو ایڈز کی بیماری نکلی۔ بات قابل غور ہے، اللہ نے جس کام سے منع کیا، اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے، اس سے دور نہیں رہو گے، تو بڑی بیماریوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور بندوں کے لیے فائدہ ہے۔ جس کام سے اللہ نے اپنے بندے کو روک لیا تو اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں میرا بہت بڑا فائدہ ہے، اسی لیے میرا رب مجھے اس کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں سمجھداروں کے لیے ہے، نہ سمجھوں کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس نے 19 لڑکوں کو ایک نکلا تو اس لڑکے نے کہا، ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ میری بیگم جو میری شریک حیات میری بیوی ہے، اس کی بھی یہی پوزیشن رہتی ہے، اس کا بھی پورا بدن گرم رہتا ہے اور سر میں درد رہتا ہے، اور اس کا بدن ایسا ٹوٹتا ہے کہ اس کو بستر سے نہیں اٹھا جاتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے بولا، اس کا بھی چیک اپ کرایا تو اس کو بھی ایچ بی آئی یعنی ایڈز کی بیماری نکلی۔ اس کو بھی جب بیماری نکلی تو اس نے کہا چلو میں نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ میں نے ملاقات کی، غلط کیا تو مجھے ہوا، اس کو کیوں ہوا؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کیا جب تم اس سے ملاقات تم نے کی، کیا اس کے بعد تم نے اپنی بیوی سے بستر نہیں ملاقات نہیں کی؟ تو اس نے کہا ہاں کی۔ تو اس نے ہاں بس، جب بیماری اس کی تمہارے اندر آ سکتی تو تمہاری بیماری تمہاری بیوی کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا اس کی بیماری تمہارے اندر آئی اور تمہاری بیماری سے اب تمہاری بیوی بھی بیمار ہو گئی۔ اب اس کی بیوی جو تھی
وہ بھی ایڈس کی بیمار ہو گئے. یہاں تک کہ 4-5 لڑکے اس میں ایسے تھے جو شادی شدہ بیوی والے تھے جنہوں نے ایسا اس سے ملاقات کی زنا کیا جس کی بنیاد پہ لڑکے تو ہوئے, ان کی بیویاں بھی ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہو گئی, ایس بی آئی میں مبتلا ہو گئے. تو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی جس کام سے اپنے بندے کو منع فرماتا ہے, سمجھدار اور ہوشیار وہی بندہ ہے تو اس کام سے فوراً رک جاتا ہے اور سمجھ جاتا میرے رب نے جس سے منع کیا اس میں اس کی بڑی حکمت اور ہمارے لیے بہت ہی بہتری ہوگی. تو یہ خبر ڈاکٹر نے ایک پولیس والے کو بتائی, تو اس کا پولیس جب فوراً موقع پر پہنچی اس کو بتایا تو یہ پہلی بار 17 سال کی لڑکی نابالغ, اس کیس میں تو یہ لوگ جاتے ہی جیل میں, لیکن ایک جیل میں جانے سے بڑی بیماری ان کو لگ چکی تھی, اور ایک ایسی بیماری ایڈس کہ وہ لا علاج ہے, اس کی کوئی علاج نہیں بلکہ دوائی ہے جو وقتی طور پر فائدہ کرتی ہے, اس کے بعد اس کا کوئی ایسی علاج نہیں ہے, مکمل علاج نہیں جس سے وہ مکمل بیماری کو دور کیا جا سکے, اس کی کوئی علاج آج تک نہیں آئی. جب پولیس والوں نے اس کی جانچ پڑتال کی تو اس لڑکی کو تلاش کیا گیا تو وہ گاؤں میں ایک بہت گندے مکان, گندے لباس میں ایک گندی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ملی. اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا, پتا کیا گیا لڑکی کون ہے, کہاں کی ہے, یہ کیوں ایسا کراتی, تو پتا چلا کہ یہ بہت غربت کی ماری ہوئی بہت غریب لڑکی ہے. اور جہاں پر یہ عیاش لڑکے شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے جاتے تو یہ وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی سے 50 روپے کا سوال کرتی, کسی سے 100 روپے کا سوال کرتی ہے. یہ 100 روپے 50 روپے لیتی, لینے کے بعد یہ اپنے ساتھ یہ دوسرے لڑکوں سے ملاقات کرتی جس کی بنیاد پر یہ لڑکے بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے. یعنی اس کا ایک یہ مشن بن چکا ہے, اس کا ایک یہ ذریعہ معاش بن چکا ہے کہ کس لڑکوں سے پیسہ لینا, اپنے بدن کو بیچنا. اور تو اس کے بارے میں پتہ یہ لگایا گیا کہ یہ آخر اس لڑکی میں بیماری کہاں سے آئی. جب ڈاکٹروں نے اس کی کھوج کی تو اس سے پتہ چلا کہ جو سب سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ جس نے بھی زنا کیا تھا, شخص کیا تھا, اس لڑکے کو ایڈس تھا اور اس کی بیماری اس لڑکی میں آئی, اور اس لڑکی سے 38 لوگ ایڈس کے بیمار اس گاؤں کے اندر پائے گئے. 19 لوگوں کا چیک اپ ہوا, وہ لوگ 19 رپورٹ کے حساب سے ہے, 38 لوگ بعد میں ثابت ہوئے. 38 لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ ایڈس کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کی بیویاں بھی ایڈس سے مبتلا ہو چکی تھی, ایڈس سے پیڑت ہو چکی تھی, پوزیٹیو تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی کی ہر کام میں کتنی بڑی حکمت ہے. اللہ نے جس کام کو تمہیں منع کیا اگر تم اس سے مان جاؤ تو تمہارے لیے فائدہ ہے, تمہارے لیے سکون ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ کام پر آپ نہیں رکیں گے بلکہ وہ کام کریں گے جس کو اللہ نے منع فرمایا, تو تمہارے لیے بھی نقصان, تمہاری آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی نقصان ہے, تمہاری نسل در نسل کے لیے نقصان ہے. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کو تم نے کر لیا, اللہ نے جس کا حکم دیا وہ تم نے کام کیا, اور جس سے منع کیا رک گئے, تو تمہاری نسلوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ, تمہارا بھی فائدہ, دنیا میں بھی تمہارا فائدہ اور آخرت میں بھی تمہارا فائدہ. اور تم نے اگر اللہ نے جس کام سے روکا اور تم نہیں رکے بلکہ کرتے رہے, اللہ کے خلاف ورزی کرتے رہے, تو سمجھو تمہارا دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ, تو اس میں بندوں کی فائدہ ہے, کیونکہ جن کے گھروں میں شراب پی جاتی ہے, نشہ کیا جاتا ہے, ان کے گھر والوں سے پوچھو, ان کے کلیجے دہلتے جب وہ روتے ہیں, آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں, گڑ گڑا کہتے ہیں کہ میرا گھر برباد کر دیا میری اس اولاد نے نشے کی بنیاد پر. ان سے پوچھو جس کی اولاد پورے گھر میں 10 بھائی ہو, ایک بھائی جواری شرابی ہو جائے تو پورے گھر کی وہ ناسی پڑ دیتا ہے اکیلا بندہ, پورا گھر اس سے پریشان ہوتا, کیونکہ اللہ نے جس کام سے منع کیا اگر تم نہیں مانو گے تو تم کیا, تمہاری نسلیں تک برباد ہو جائیں گی. تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہمیں وہی کرنا چاہیے, اور جس سے منع فرمایا تو ہم کو اس کام سے باز آنا چاہیے, رک جانا چاہیے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بالکل حق ہے, میرے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہم کو وہی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی.